السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سیرت صحابیات میں آج ہم ان جن کو جانیں گے، جن کو ہم پڑھیں گے، وہ ہیں سیدہ نوار بنت مالک رضی اللہ عنہ۔ نوار یعنی نور سے ہے یہ نام۔ عربوں میں یہ نام لڑکیوں کا رکھا جاتا ہے اور ہمارے ہاں یہ نام اتنا عام نہیں ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ ایک یونیک نیم ہے، اگر کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے تھے تو ان کے ہاتھوں پر یہ مسلمان ہوئی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف نصیب ہوا تھا۔ ان کا نام نوار، والد کا نام مالک بن حرمہ اور خاوند کا نام ثابت بن ضحاک بن زید تھا۔ شادی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن ثابت رکھا۔ حضرت زید بن ثابت کاتب وحی تھے اور جب قرآن مجید کو جمع کر کے ان سے مشورہ بھی کیا اور 4 افراد کی کمیٹی بنائی گئی تھی، ان کو ذمہ دار بنایا گیا تھا۔ اور ان کی ایک اور خصوصیت بھی تھی کہ انہوں نے 15 یا 17 دنوں میں عبرانی زبان لکھی اور پڑھنی بھی سیکھی تھی۔ سبحان اللہ۔ شادی کے بعد 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایک کا نام زید بن ثابت اور دوسرے کا نام یزید بن ثابت تھا۔ جب ان کا پہلا خاوند ثابت فوت ہو گیا تو ان کی شادی عمارہ بن حزم کے ساتھ اور ایک روایت میں عمار بن حزم کے ساتھ ہوئی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہوا جس کا نام مالک تھا۔ سیدہ نوار کا گھر مسجد نبوی کے ساتھ تھا، بالکل ساتھ یعنی قریب تھا۔ یہ بھی ان کی ایک خصوصیت تھی کہ ان کو مسجد نبوی کے جوار میں رہنے کا شرف نصیب ہوا۔ علامہ ابن سعد اپنی کتاب طبقات میں لکھتے ہیں کہ سیدہ نوار رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، کان بیتی اطول بیت حول مسجد، میرا گھر مسجد کے ارد گرد تمام گھروں سے اونچا تھا، لمبا تھا، بلند تھا، جو بھی ہے مطلب اس کا یہ مطلب نکلتا ہے۔ جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی، سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس گھر کی چھت پر اذان دیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ ان کا گھر اس اعتبار سے کہ سب سے پہلے یہاں سے اذان دینے کا سلسلہ شروع ہوا۔ اور آپ دیکھیں سبحان اللہ، دن میں 5 وقت اذان دی جاتی ہے اور 5 وقت کوئی شخص گھر میں آئے اور اوپر چڑھے اور جا کے اذان دے، کتنی میں کہتی ہوں باہمت اور بہت ہی جو ہے وسعت والے دل کی مالک تھیں۔ سبحان اللہ۔ جب مسجد تعمیر ہو گئی تو مسجد کی چھت پر اذان دی جانے لگی۔ پھر مسجد کی چھت پر اذان کے لیے اونچی جگہ بنا دی گئی تھی، مؤذنہ بنا دیا۔ جہاں پر اذان دی جاتی ہے اس جگہ کو مؤذنہ کہتے ہیں اور اسپیکر کو بھی مؤذنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے، جہاں سے اذان دی جاتی ہے۔ سیدہ نوار رضی اللہ عنہ کے لیے مبارک ہو کہ ان کے گھر کو اسلام کا بہترین مینار ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ گھر کی چھت پر اذان کی صدا بلند کرتے ہوں گے اور انوار کی کرنیں چاروں طرف پھیلتی ہوں گی تو کتنا دلکش منظر ہوتا ہوگا۔ اذان کے الفاظ سورج کی کرنوں کی مانند 400 پھیلتے ہوئے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکنے کی دعوت دیتے ہوں گے۔ یہ پربہار منظر کیسا حسین لگتا ہوگا۔ اس گھر کی عظمت اور شرف کے کیا کہنے، جسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی خاطر بلایا جاتا ہے، جس گھر سے روزانہ 5 مرتبہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے شعائر کو یاد کرنے کی تلقین کی جاتی ہے۔ اس گھر کی عظمت اور رفعت اور سربلندی اور سرفرازی کے کیا کہنے، اور اس لحاظ سے بھی خوش قسمت خاتون تھی۔ سیدہ نوار بنت مالک کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد کھایا تھا۔ گھی اور دودھ میں بھیگی ہوئی روٹی کا پیالہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کھایا اور پھر اپنے صحابہ کو بھی اس میں سے کھلایا۔
حضرت زید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا پیالہ لے کر آئے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، بارک اللہ فیکا و فی امی کا، اللہ تمہیں اور تمہاری ماں کو برکت عطا کرے کہ جنہوں نے یہ کھانا کھلایا۔ آپ دیکھیں کتنی سمجھدار خاتون تھی، موقع سے فائدہ اٹھایا، یہ انتظار نہیں کیا کہ کوئی کہہ کر آئے کھانے کے لیے، یا یہ انتظار نہیں کیا کہ میں بہت سارے من و سلوے بناؤں پھر لے کے جاؤں، نہیں، اس موقع سے فائدہ اٹھایا کہ ان کو بھوک لگی ہوئی ہے اور جو اس وقت اچھی چیز اویلیبل ہے فوری طور پر ان کو جا کر دی، سبحان اللہ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کھایا سیر ہو کر اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا، اور سبحان اللہ ان کی ادا کتنی پسند ہے یوں کہ اللہ کو کہ آج رہتی دنیا تک ان کے واقعات جو ہے وہ ابھی بھی ہیں۔ ان کا یہ جو نیکی کا کام ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن کھانا کھلانا، وہ آج تک ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اور سیدنا نوار رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کو جمع کرنے والے عالم کی والدہ ہیں۔ سیدہ نوار بنت مالک کا یہ فضل و شرف کیا کم ہے کہ انہیں اس جلیل القدر صحابی کی والدہ ہونے کا اعزاز حاصل ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کاتب وحی ہونے کا اعزاز بخشا۔ وہ بلند مرتبہ جلیل القدر صحابی سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ تھے۔ انہیں خلیفۃ الرسول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے نزدیک بھی بڑا بلند مقام مرتبہ حاصل تھا، کیونکہ انہوں نے سیدنا زید کو قرآن مجید جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی تھی۔ ان کے حصے میں قرآن کی بہت بڑی خدمت آئی ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ اپنی والدہ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں۔ طبقات ابن سعد میں سیدنا نوار رضی اللہ عنہ سے ایک روایت منقول ہے، فرماتی ہیں کہ زید بن ثابت کی پیدائش سے پہلے میں نے کعبہ کو اس حالت میں دیکھا کہ اس پر سبز زرد ڈبی دار بالوں کی بنی ہوئی ٹاکیوں پر مشتمل غلاف چڑھا ہوا تھا، جسے بدوی لوگ بن کر تیار کرتے تھے۔ یہ طبقات ابن سعد میں ملتا ہے، اور وفی واقدی وہو متروک الحدیث۔ اچھا، اس کے بارے میں یہ کہ یہ روایت سے ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہے روایت، لیکن بہرحال یہ واقعہ ہمیں نہ بھی پتہ چلے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم تھا کہ ان 4 صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہیں قرآن حکیم جمع کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی۔ یہ ایک ایسا اعزاز ہے کہ جس کی چمک زمانہ بھر آشکار رہے گی۔ امام مسلم نے سیدنا قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے سنا، وہ فرماتے ہیں جمع القرآن علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4 كلهم من الانصار، معاذ بن جبل وابی بن کعب وزید بن ثابت وابو زید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 4 افراد نے قرآن مجید کو جمع کیا، یہ سب انصاری تھے۔ کون تھے؟ سب انصاری تھے، اور سیدہ نوار بھی انصاریہ تھی، ٹھیک ہے، اور یہ سب انصاری تھے، معاذ بن جبل، ابی بن کعب، زید بن ثابت اور ابو زید رضی اللہ عنہ۔ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے انس بن مالک سے پوچھا کہ ابو زید کون ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میرے چچا تھے، یعنی انس بن مالک کے چچا تھے۔ سیدنا زید بن ثابت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات کی رودات بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اسے امام احمد نے خارجہ بن زید کے حوالے سے نقل کیا، وہ کہتے ہیں کہ مجھے میرے ابا جان زید بن ثابت نے بتایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو مجھے آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا، مجھے آپ نے پسند کیا۔ لوگوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، یہ بنو نجار قبیلے کا لڑکا ہے، اسے 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد ہیں۔ سبحان اللہ، یہ ہے ماں کی کوشش۔ بچے حافظ بنتے ہیں ماں کی کوشش سے۔ کبھی باپ پر یہ ذمہ داری نہ ڈالیں، وہ کبھی نہیں کروا سکتے۔ اکثر ماں یہی کہتی ہیں، باپ آئے گا تو سبق سنے گا۔ یاد رکھیں، جو مائیں کوشش کر کے خود اس کام پر نہیں لگتی، وہ بچے کبھی حفظ نہیں کرتے۔ پھر آپ دیکھیں کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ابھی پہلی بار مدینہ آ رہے ہیں اور یہ بچہ ان کے آنے سے پہلے 10 صورتیں یاد کر چکا ہے۔ سبحان اللہ، اسے 10 سے زیادہ صورتیں زبانی یاد ہیں جو آپ پر نازل ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بارے میں یہ سن کر بہت خوشی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زید، یہودیوں کی زبان لکھنا سیکھ لو۔ اللہ کی قسم مجھے یہودیوں کے بارے میں اطمینان نہیں ہے، ڈر ہے کہ کہیں وہ میرے خط میں گڑبڑ نہ کر دیں۔ سیدنا زید بن ثابت فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی زبان کو لکھنا سیکھ لیا۔ 15 دنوں میں نے ان کی زبان میں مہارت حاصل کر لی۔ جب یہودی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کوئی خط لکھتے تو میں آپ کو پڑھ کر سناتا اور آپ کی جانب سے میں ہی جواب خط ان کو لکھتا تھا۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ نے خلیفہ اول سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں قرآن مجید جمع کرنے میں حصہ لیا۔ امام بخاری نے عبید بن ساق کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مجھے جنگ یمامہ کے موقع پر ابوبکر صدیق نے پیغام بھیج کر اپنے پاس بلایا۔ میں حاضر ہوا تو آپ کے پاس عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، زید یا عمر بن خطاب میرے پاس آئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے قرآن مجید کے حافظ شہید ہو گئے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ اگر اسی طرح مختلف مواقع پر قرآن مجید کے حفاظ شہید ہونے لگے تو قرآن کا اکثر حصہ ضائع ہو جائے گا۔ میری رائے یہ ہے کہ تم قرآن جمع کرنے کی ذمہ داری پوری کرو۔ میں نے عمر بن خطاب سے کہا کہ ہم وہ کام کیوں کریں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے کہا، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ عمر بار بار مجھ سے اپنا مطالبہ دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے شرح صدر سے نواز دیا۔ اچھا، اب یہ کون کہہ رہے ہیں؟ حضرت ابوبکر کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فرمایا، اب میری بھی وہی رائے ہے جو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا، دیکھو زید، تم ایک عقل مند نوجوان ہو، ہماری نظر میں آپ کے اندر کوئی کمی نہیں پائی جاتی، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی بھی لکھتے رہے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو مختلف مقامات سے تلاش کر کے ایک جگہ جو ہے جمع کر دیں۔ زید بن ثابت کہتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ مجھے پہاڑ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا کام سونپتے تو یہ مجھے قرآن مجید جمع کرنے سے آسان دکھائی دیتا ہے۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے پوچھا، آپ وہ کام کیوں کرنا چاہتے ہیں جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا؟ انہوں نے جواب میں فرمایا، اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ اب دیکھیں، جو بات حضرت عمر نے حضرت ابوبکر سے کی اور حضرت ابوبکر نے حضرت عمر سے سوال کیا، وہی بات اب حضرت زید جو ہیں وہ آپ حضرت ابوبکر صدیق سے سوال کر رہے ہیں۔ کیا کہا؟ اللہ کی قسم یہ کام بہت بہتر ہے۔ زید بن ثابت کہتے ہیں کہ سیدنا ابوبکر صدیق بار بار اپنا مطالبہ مجھ سے دہراتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو کھول دیا، جس نے مجھ سے پہلے ابوبکر صدیق اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے سینے میں انشراح پیدا کیا تھا۔ میں نے قرآن مجید کو کھجور کی ٹہنیوں، سفید رنگ کے پتھروں اور لوگوں کے سینوں سے جمع کیا، اور روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اونٹ کی ہڈیوں پر، کیونکہ وہ بہت چوڑی بھی ہوتی ہے نا، بڑی، اگر ان کو کاٹا نہ جائے تو ہڈیوں کا آپ دیکھیں تو پورے صفحے جتنی ہوتی، پورے پیج جتنی، تو ان کے سینوں سے جمع کیا، اور یہ کوئی آسان کام نہیں تھا جو وہ کر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا، مجھے سورۃ توبہ کی آخری آیت اور ابو خزیمہ انصاری سے حاصل ہوئی، ان کے علاوہ یہ آیات مجھے کسی اور سے نہیں ملی، اور وہ آیات یہ تھیں، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تمہیں میں سے تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے۔ اب یہ لوگ اگر تم سے منہ پھیرتے ہیں تو اے نبی ان سے کہہ دو
کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں مگر وہی، اس پر میں نے بھروسہ کیا اور مالک ہے عرش عظیم کا۔ قرآن مجید جو نسخہ میں نے تیار کیا تھا، پہلے وہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تحویل میں رہا، پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس رہا، اور پھر سیدہ حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کی حفاظت میں رہا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ۔ یاد رہے، ابو خزیمہ انصاری رضی اللہ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جن کی گواہی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 گواہوں کے برابر قرار دیا۔ انہی سے سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو سورۃ توبہ کی آخری آیات ملی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے قرآن مجید کو جمع کرنے کے کام میں اللہ تعالیٰ نے برکت پیدا کر دی۔ سیدنا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ بھی نجیب تھے۔ نجیب کا معنی معزز کے ہیں، اور ان کی والدہ سیدہ نوار رضی اللہ عنہا بھی نجیب تھیں۔ ان دونوں کی نجابت، شرافت اور عظمت کے کیا کہنے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت کا سایہ دراز کرے اور انہیں اپنے فضل و کرم سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔ اگرچہ یہاں صحابیہ سیدہ نوار کا تذکرہ بہت کم تھا، مگر ان کے بچوں کے حالات سے ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ کتنی عظیم خاتون تھی، ایک بہترین ماں تھی جنہوں نے اپنے بچے کی کتنی بہترین پرورش کی۔ اور زید بن ثابت کو دیکھ کر ان کی والدہ کی شخصیت سامنے آئی، کیونکہ والدین کا عکس بچوں میں نظر آتا ہے۔ اور دین کی کتنی خدمت کی انہوں نے، اپنے گھر کو وقف کیا اذان کے لیے، اللہ کے شعائر کے لیے، اور پھر سب سے بڑی بات جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلے سابقون الاولون بن کر ان کی خدمت کی، ان کی بہترین مہمان نوازی کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کے لیے اتنا ہی، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔